بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مائی نیم از محمد زبیر اتاری مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سلسلہ ہے ایک واقعہ ایک سبق اور موضوع ہے ایک سیب معاف کروانے کے لیے اتنی شرائط پر عمل۔ تو اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ کسی نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آیا۔ انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اس کا مالک کون ہے، میں نے تو اس سے اجازت بھی نہیں لی، میں نے اس کو بتایا بھی نہیں ہے۔ دل میں خوف خدا کا غلبہ طاری ہوا کہ آخر میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو اسی جذبے کے تحت وہ سیب معاف کروانے کے لیے اس طرف چل پڑے جس طرف سے وہ سیب نہر کے اندر آیا تھا۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے، بالکل نہر کے کنارے پر موجود ہے، اور ایک سیب کا درخت بھی موجود ہے، اور ایک پکے ہوئے سیبوں کی ٹہنی نہر پر لٹک رہی ہے۔ تو ان کو یقین ہو گیا جو سیب میں نے کھایا ہے وہ اسی درخت کا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ وقت کے مشہور بزرگ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ باغ کے مالک تھے ان سے ملے، سارا معاملہ عرض کر دیا کہ میں نے بلا اجازت آپ کا وہ سیب کھا لیا ہے اور اتنی دور سے سفر کر کے آپ تک میں وہ سیب معاف کروانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ نیک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے اور جیلان کے بزرگوں میں سے تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ خوف خدا والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تمہیں 10 سال تک اس باغ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ خوف خدا والے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس شرط پر بھی اگر معافی مل جائے تو یہ بھی میرے لیے سستا سودا ہے۔ انہوں نے اوکے کر دیا۔ تو جیسے ہی وقت گزرتا گیا یہ سمجھ رہے تھے کہ 10 سال کے بعد مجھے معافی مل جائے گی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک اور امتحان، نیکسٹ ٹرائل ان کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی 10 سال پورے ہوئے تو باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میری ایک اور بھی شرط ہے، اگر اس پر عمل کرو گے پھر تمہیں معافی ملے گی، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے اور ہاتھوں سے معذور ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ شادی کے بعد 2 سال مزید میرے پاس رہنا پڑے گا، اس کے بعد تمہیں اجازت ہوگی جہاں چاہو رہ لو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط بھی قبول ہے اور اس پر بھی اگر مجھے معافی ملتی ہے تو یہ بھی میرے لیے سستا سودا ہے۔ انہوں نے اوکے کر دیا۔ تو جب شادی ہوئی اور آپ جب کمرے میں گئے تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت وہاں پر موجود ہے جس کے اعضاء بالکل سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں، کان بھی سلامت ہیں، اور حسن اتنا کہ 14ویں کا چاند بھی ان کے آگے شرما جائے۔ گھبرائے اور فوراً باہر آ گئے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ باغ کے مالک تھے ان سے ملے اور کہا کہ یہ اندر کوئی اور عورت موجود ہے، جو آپ نے کہا تھا وہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے میں پریشان ہو گیا اور باہر آ گیا۔ تو باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ بالکل صحیح جگہ گئے ہیں، وہی عورت آپ کی بیوی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جو کہا تھا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی آنکھیں غیر محرم کو دیکھنے سے اندھی ہیں، آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تھا کانوں سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا۔ زبان سے گنگی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک کسی غیر محرم سے بات نہیں کی۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہاتھوں سے معذور ہے، اس کا مطلب یہ تھا
کہ یہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے شوہر کی نافرمانی کرنے سے محفوظ ہے، مطلب شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی، تو یہ آپ ہی کی بیوی ہے اور آپ بالکل صحیح جگہ پر گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سن کر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مزے کی بات یہ ہے، آپ کو سن کر خوشی ہوگی، یہ سیب معاف کروانے والے شخص حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب شادی کے بعد اپنی بیوی سے ملے تو ان سے جو بچہ پیدا ہوا وہ وقت کا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ جی ہاں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا بلکہ ہمارے غوث اعظم بغداد والے بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ سیب معاف کروانے والے ان کے والد محترم ہیں جن کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور وہ باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جو کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام جنہوں نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حاصل ہونے والا سبق بالکل واضح ہے۔ سنا آپ نے کہ والد کا تقوی اور والدہ کی شرم و حیا، اور جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ کوئی عام بیٹا نہیں بنا بلکہ غوث الاعظم بنا۔ جی ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب یہاں سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ اگر والد شریعت پر عمل کرنے والا ہو، حلال کھانے والا ہو، والدہ شرم و حیا والی ہو، تو بیٹا بھی زمانے کا تاج بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر غور کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں۔ آج کل عموماً والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے۔ وہ سوچ لیں اور غور کر لیں کہ اپنی اولاد کی پرورش رزق حلال سے کر رہے ہیں یا لقمہ حرام سے کر رہے ہیں۔ جب وہ سوچ لیں گے، غور کر لیں گے، تو ان پر خود ہی واضح ہو جائے گا کہ ان کی اولاد کس وجہ سے نافرمان ہے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔